السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے، خیر و عافیت سے ہوں گے انشاءاللہ۔ آج کا وظیفہ اپنے ٹائٹل سے تھمبنیل سے پڑھ ہی لیا ہوگا، کتنا خوبصورت وظیفہ ہے یہ، بہت ہی زیادہ بہترین وظیفہ ہے یہ۔ اگر آپ کریں گے تب آپ کو احساس ہوگا کہ آپ کتنا خوبصورت وظیفہ کرنے جا رہے ہیں۔ اس سے آپ کی زندگی بدل جائے گی، آپ کے سکھ آپ کی زندگی میں آ جائیں گے، دکھ چلے جائیں گے، ٹینشن، سٹریس، آزمائشیں، تکلیفات اور یہ ساری چیزیں آپ کی زندگی سے دور دور تک چلی جائیں گے۔ پھر کبھی آپ ان چیزوں کا سامنا نہیں کریں گے۔ یہ ایک ایسا وظیفہ ہے جب آپ کریں گے تو آپ خود حیران ہو جائیں گے کہ آپ کے وہ کام جو کبھی ہونے والے نہیں تھے، بہت ہی زیادہ مشکل تھے، وہ کیسے ہو گئے، آپ خود حیران ہو جائیں گے۔ بہترین وظیفہ ہے، اگر آپ نے اسے ایک بار کر لیا نا تو یقین کے ساتھ کہہ رہی ہوں آپ اس کو زندگی بھر کے لیے اپنے پاس رکھیں گے۔ اتنا خوبصورت وظیفہ ہے، کبھی اس کو اپنے ہاتھ سے جانے مت دیجیے گا۔ میں بار بار اس لیے کہہ رہی ہوں کہ زندگی میں ایک بار اس وظیفے کو کر لیں، جب آپ کریں گے تب آپ خود دیکھیں گے اس کے نتائج کتنے خوبصورت نتائج ہیں۔ آپ کی ہر دلی مراد پوری ہوگی، اگر آپ کی کوئی بھی ٹینشن ہے، پریشانی ہے، وہ ختم ہو جائے گی، آپ کی تکلیفات ختم ہو جائیں گے، آپ کے دکھ ختم ہو جائیں گے، آپ کی ٹینشن ختم ہو جائے گی۔ اتنا خوبصورت تو یہ وظیفہ ہے یہ۔ ساتھ ہی ساتھ میں اگر آپ کو شادی کی خواہش ہے تو وہ بھی پوری ہوگی، آپ جہاں چاہتے ہیں وہاں شادی ہوگی۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ اگر آپ کے ایگزام میں اچھے نمبر آ جائے تو وہاں آپ کے ایگزام میں اچھے نمبر آئیں گے۔ اگر آپ کے دل میں کوئی حاجت ہے تو وہ بھی پوری ہوگی، آپ کی دلی ہر آرزو پوری ہوگی۔ اگر آپ کو اولاد کی خواہش ہے تو وہ بھی آپ کو ملے گی، اولاد نرینہ کی خواہش ہے تو وہ بھی آپ کو ملے گی۔ اتنا خوبصورت وظیفہ ہے کہ جس حاجت کے لیے آپ کریں گے، جس حاجت کے لیے آپ کریں گے، وہ حاجت آپ کی انشاءاللہ لازمی پوری ہوگی، لازمی پوری ہوگی۔ اس لیے یہ وظیفہ آپ کو کرنا کیسے ہے، یہ سب کچھ آپ کو میں اس ویڈیو میں بتانے لگی ہوں۔ اس ویڈیو کو پورے دیکھتے رہیے گا، اس میں آپ کو میں ایک واقعہ بھی بتاؤں گی۔ بہترین وظیفہ ہے یہ دعا کی قبولیت کے لیے۔ آپ کی زندگی کی ہر پریشانی ختم ہو جائے گی، ہر تکلیفات ختم ہو جائیں گے، آپ کی زندگی راحتوں سے بھر جائے گی، خوشیوں سے بھر جائے گی، برکتوں سے بھر جائے گی، فضیلتوں سے بھر جائے گی۔ اتنا خوبصورت تو یہ وظیفہ ہے۔ زندگی میں ٹینشن، مصیبتیں، آزمائشیں آتی رہتی ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم گھبرا کر ڈر جائے کہ ارے یہ تو مشکل آ گئی ہے، اب اس کا سامنا ہم کیسے کریں گے، اب کیسے یہ ختم ہوگا۔ کبھی بھی مشکل سے ڈرنا نہیں ہے۔ میں نے اپنی زندگی میں بہت سے ایسے لوگ دیکھے ہیں جنہوں نے سب سے پہلے مشکلات کا سامنا کیا ہے، آزمائشوں کا سامنا کیا ہے، تکلیفات کا سامنا کیا ہے، تب جا کر ان کو جو خوشیاں، جو راحتیں نصیب ہوئی ہیں وہ ہمیشہ کی ہیں۔ دنیا میں زندگی جو ہے یہ ایک مسافر خانہ ہے، یہاں پر تو آزمائشیں آتی رہتی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں نا کہ ہم اس سے ڈر جائے، گھبرا جائے۔ جس دن آپ نے خود سے ہار مان لی اس دن یہ دنیا آپ کو ہرا دے گی، اور جس دن آپ کے اندر طاقت ہوگی، لڑنے کی طاقت ہوگی، قوت ہوگی کہ ہاں میں لڑ سکتی ہوں، ہاں میں لڑ سکتا ہوں اس آزمائش سے، اس تکلیف سے، تو دنیا کبھی بھی آپ کو ہارنے نہیں دے گی، کبھی بھی آپ کو ہارنے نہیں دے گی۔ یہ بات ہمیشہ کے لیے یاد رکھیے گا۔ آپ ہارنے نہیں دیں گے خود کو تو آپ نہیں ہاریں گے، یہ دنیا آپ کا کچھ نہیں کر سکتی۔ لیکن اگر آپ نے خود کو ہرا دیا تو دنیا آپ کو ہرا دے گی۔ یہ سب کچھ آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ خود کو کیسے لے کر چلتے ہیں اس دنیا میں، کیونکہ یہاں پر ہر ایک شخص دوسرے شخص سے آگے ہونا چاہتا ہے۔ ہر بندہ دوسرے بندے سے اپنے آپ کو کامیاب دیکھنا چاہتا ہے، سکسیسفل دیکھنا چاہتا ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ قسمت سے بازی مار لیتے ہیں، تو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اپنی قسمت کو اپنی محنت سے بدل دیتے ہیں، اپنی دعاؤں سے بدل دیتے ہیں۔ ہر ایک چیز میں اگر آپ کو اپنی قسمت بدلنی ہے تو آپ کو دعائیں کرنی ہوگی، آپ کو محنت کرنی ہوگی، آپ کو یہ دونوں چیزیں ایک ساتھ کرنی ہوگی۔ زندگی میں مشکلات آتی رہتی ہے لیکن کبھی اس سے ہار نہیں ماننی، ہمیشہ یہ دکھانا ہے کہ ہاں میں اس چیز سے لڑ سکتی ہوں۔ یاد رکھیے گا کہ ہم مسلمان ہیں، ہم پر 5 وقت کی نماز فرض ہے۔ جب ہم 5 وقت کی نماز پڑھیں گے، اللہ سے دعا کریں گے، تبھی ہماری ساری مشکلات حل ہو جائیں گی، ہماری ساری تکلیفیں ختم ہو جائیں گی۔ فجر کی نماز کے لیے اگر آپ اٹھ نہیں سکتے تو اس کے لیے میں آپ کو ایک بہترین حل بتانے لگی ہوں جو کہ آپ کو ابھی سننا ہے۔ جب آپ رات کو سونے لگے تو سب سے پہلے خود کو یہ بات بتائے کہ میں صبح کی نماز کے لیے اٹھوں گا یا میں صبح کی نماز کے لیے اٹھوں گی۔
پھر اگر آپ کے پاس کوئی الارم کلوک ہو یا موبائل ہو تو آپ اس میں اپنے لیے الارم سیٹ کر لیں. عموماً تو آج کل موبائل ہی ہوتے ہیں تو آپ اس میں اپنے لیے الارم سیٹ کر لیں. جب آپ الارم سیٹ کر لیں گے تو اس طرح خود بخود آپ اٹھ جائیں گے جو ہے صبح کی نماز کے لیے. کرتے کرتے آپ کی عادت ہو جائے گی تو ہر روز آپ صبح کی نماز کے لیے اٹھیں گے، بلکہ آپ دوسروں کو بھی اپنے گھر میں اٹھائیں گے. اس سے آپ کو اتنا ثواب ملے گا، اتنا ثواب ملے گا جس کا آپ کو اندازہ نہیں ہے. فجر کی نماز کے بعد اگر آپ سورہ یاسین پڑھتے ہیں تو اس دن کے سارے کام آپ کے حل ہو جاتے ہیں، آپ کی دعائیں قبول ہوتی ہیں. مغرب کی نماز کے ساتھ اگر آپ سورہ واقعہ پڑھتے ہیں تو اس دن کیا ہوتا ہے کہ آپ کے جو ہے آپ کے رزق میں اضافہ ہوتا ہے. عشاء کی نماز کے ساتھ جب آپ سورہ ملک پڑھتے ہیں، سورہ ملک سے قبر کا عذاب جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. اور اگر عشاء کی نماز کے بعد آپ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات پڑھتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے، سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات پڑھنے سے وہ آپ کے لیے ہر شے سے کافی ہو جاتی ہے. اس طرح ہی ہمیں کرنا ہے، اسی طرح. اور اگر میں دعا کی قبولیت کے لیے آپ کو ایک بات بتاؤں تو سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات اور سورہ فاتحہ ایک مرتبہ پڑھ کر آپ کے دل میں جو بھی دعا ہے وہ آپ مانگے، انشاءاللہ اس سے آپ کی دعا قبول ہوگی. ایک بات میں آپ کو بتاتی چلوں، اگر آپ کو دعا کرنے کا طریقہ نہیں آتا تو یہ بہت ہی جو ہے غلط بات ہے. سب سے پہلے آپ کو دعا کرنے کا طریقہ آنا چاہیے. یہ طریقہ میں آپ کو بتانے لگی ہوں. سب سے پہلے آپ دعا کرنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے وہ سن لیجئے. سب سے پہلے آپ کو اللہ کی تعریف بیان کرنی ہے، جیسے کہ سورہ فاتحہ یا سورہ اخلاص. اس کے بعد آپ کو جو ہے درود شریف ایک مرتبہ پڑھنا ہے. درود شریف پڑھنے کے بعد آپ کے دل میں جو بھی خواہش ہے آپ کو وہ بتانی ہے. یاد رکھیے گا کہ آپ جو بھی دعا کریں اس میں اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے خیر مانگے، کیونکہ جس چیز میں آپ کی خیر ہوگی، آپ کے گھر والوں کے لیے خیر ہوگی، وہ چیز آپ کے لیے بہتر سے بہترین ثابت ہوگی. اس لیے ہر چیز میں اپنے لیے خیر مانگا کریں. اور پھر آخر میں آپ نے ایک بار دوبارہ درود شریف پڑھنا ہے. درود شریف پر اپنے دعا کو مکمل کیجیے گا. انشاءاللہ 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 اس طرح آپ کی دعا لازمی قبول ہوگی، لازمی قبول ہوگی. اس طرح آپ نے دعا کرنی ہے. اگر آپ کے ارد گرد کسی کو اس طرح دعا کرنے کا طریقہ نہیں آتا تو آپ خود انہیں بتائیں یا یہ ویڈیو ان کے ساتھ شیئر کریں. اچھے کام ایک دوسرے کے لیے جو ہے مدد کرنا اچھے کاموں میں اس پر بھی ثواب ہے. ویڈیو کو میری لازمی شیئر کیجیے گا، اس سے آپ کو بھی ثواب ملے گا، مجھے بھی ثواب ملے گا، اور اس جو کرتا ہے وہ وظیفہ اس کے لیے بھی ثواب ملے گا، اس کی مدد بھی ہوگی. یہاں پر یہ وظیفہ شیئر ہو گیا ہے، یا ارحم الراحمین. ایک شخص نے یہ وظیفہ کیا، وہ بہت ہی مصیبت میں تھا، تو اس نے یہ وظیفہ 3 بار صرف پڑھا، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین. جب اس نے 3 بار پڑھا تو آسمان سے ایک فرشتہ آیا اس کی مدد کے لیے اور اس کی مدد کی. اس طرح جو ہے اس وظیفے کے ذریعے، اس دعا کے ذریعے، اس اللہ کے اسم کے ذریعے اس کی مدد ہوئی. تو اس کے ذریعے آپ کو بھی دعا کرنی چاہیے، انشاءاللہ آپ کی بھی دعا قبول ہوگی. کتنا خوبصورت ہے، مطلب وہ شخص اتنی مصیبت میں تھا، جب اس نے 3 بار یہ اللہ کا یہ نام پڑھا تو اس کی دعا قبول ہوئی اور اس کی اسی وقت مدد ہوئی، اسی وقت اس کی مدد ہوئی. یہ آپ کو 313 بار پڑھنا ہے، اول اور آخر درود شریف کے ساتھ پڑھتے رہنا ہے. 40 دن تک تو لگاتار پڑھنا ہے، 313 بار اول اور آخر درود شریف، اور 40 دن تک پڑھتے رہنا ہے. امید کرتی ہوں آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر پسند آئی ہے تو اسے لائک، شیئر، سبسکرائب کیجیے. تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.